آج سے لگ بھگ 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا۔ اس کے دربار میں ایک عالم تھا، بہت بڑا عالم۔ اسے بیک وقت کئی علوم پر عبور حاصل تھا۔ بادشاہ بھی اس کی بے حد عزت قدر کرتا تھا۔ پیارے بچوں، بادشاہوں کے مزاج کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہو۔ جس طرح موسم بدلتے ہیں اسی طرح ان کا مزاج بھی بدلتا رہتا ہے۔ بہت خوش ہوئے تو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا، اگر ناراض ہو گئے تو دوسروں کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو گئی۔ ایک بادشاہ کو خیال آیا کہ کیوں نہ عالم کے علم نجوم ستاروں کا علم کو آزما دیکھوں، معلوم تو ہو کتنے پانی میں ہے۔ اتفاق سے عالم دربار میں موجود تھا، چنانچہ اس نے عالم سے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، محل کے 4 دروازے ہیں، اب یہ بتاؤ کہ دربار سے اٹھ کر میں ان چاروں میں سے کس دروازے سے باہر جاؤں گا؟ تم علم نجوم اور علم ریاضی، یہاں علم ریاضی سے مراد اعداد کا علم ہے کہ اصولوں سے حساب لگاؤ اور ایک کاغذ پر جواب لکھ کر اپنے پاس رکھ لو۔ بادشاہ اگر مذاق سے بھی کچھ کہہ دے تو بھلا کس کی ہمت ہے کہ انکار کرے؟ لہٰذا عالم نے اپنے علم کی مدد سے کاغذ پر حساب کتاب کر کے جواب لکھا اور کاغذ طے کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرے کاغذ پر کچھ لکھا اور پھر اسے بھی طے لگا کر اپنی جیب میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ عالم نے سوال حل کر کے جواب لکھ لیا ہے تو وہ زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں طنز تھا۔ وہ ہنسی عالم کے علم کا مذاق اڑا رہی تھی۔ عالم دل ہی دل میں پریشان ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا، مزدوروں کو بلاؤ، ان سے کہو کہ مشرقی رخ کی دیوار توڑ کر 5واں دروازہ نکالا جائے۔ فوراً حکم بجا لایا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے الادین کے جادوئی چراغ کی طرح مشرقی سمت کی دیوار میں دروازہ کھل گیا۔ بادشاہ مسکرایا، دانا آدمی کی طرف دیکھا اور 5ویں دروازے سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ کے پرمعنی مسکراہٹ اور اس کی معنی خیز آنکھیں کہہ رہی تھی کہ تم اپنے امتحان میں ناکام ہو گئے۔ دانا آدمی بھی اپنی جگہ سے اٹھا، نہایت ادب اور احترام کے ساتھ بادشاہ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ 5ویں دروازے سے باہر نکلنے کے بعد اس نے بادشاہ کے مرتبے کو پورا خیال کرتے ہوئے متانت کے ساتھ اپنا لکھا ہوا جواب بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پرچہ کھولا، جواب پڑھا لکھا تھا، بادشاہ سلامت 4 دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے باہر نہیں جائیں گے، بلکہ مشرقی دیوار کو توڑ کر ایک نیا دروازہ نکالا جائے گا اور جہاں پناہ اس دروازے سے باہر تشریف لے جائیں گے۔ یہ جواب پڑھ کر بادشاہ حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے دانا آدمی کے علم کا لوہا مان لیا، مگر خوش ہونے کے بجائے برہم ہو گیا۔ جانتے ہو اس ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ یہ سمجھا کہ دانا آدمی نے صحیح جواب دے کر اسے ہرایا، اس کا مذاق اڑایا کہ تم کیا میری علمیت کا امتحان لے سکتے ہو؟ بس بادشاہ نے حکم دیا کہ عالم کو محل کے سب سے اوپری حصے سے نیچے پھینک دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق عالم کو محل کے سب سے اوپری چھت پر لے جایا گیا۔ یہ بہت اونچی جگہ تھی، اسے وہاں سے نیچے پھینک دیا گیا۔ بچوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حواریوں کے محل کے جس کونے سے اسے پھینکا گیا وہاں ایک جال لٹک رہا تھا۔ عالم جال میں جا گرا اور آہستہ آہستہ زمین پر آ پہنچا۔ اسے چوٹ تو کیا معمولی سی خراش بھی نہیں آئی۔ بادشاہ نے عالم کو دربار میں بلایا اور پوچھا، جب تیرا علم تجھے ہر بات کے متعلق بتا دیتا ہے تو پھر اس نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ تیرے ساتھ یہ حادثہ پیش آنے والا ہے؟ عالم نے جیب سے دوسرا پرچہ نکالا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس میں پیش آنے والے حادثے کی تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اللہ کے فضل سے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جواب پڑھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور عالم کی علمی قابلیت کو مان لیا۔
تاہم عالم جب تک بادشاہ کا مصاحب رہا اس وقت تک دونوں کے دل کبھی ایک دوسرے سے صاف نہیں رہے۔ پیارے بچوں، جانتے ہو اس عالم کا کیا نام تھا؟ اپنے وقت کا وہ بہت بڑا عالم ابو ریحان البیرونی تھا، اور اس کے علم کی ناقدری کرنے والا بادشاہ محمود غزنوی تھا۔ یہ وہی محمود غزنوی تھا جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے۔ جب محمود نے سومنات پر حملہ کیا، اس وقت البیرونی کے ساتھ سومنات کا شہر فتح کرنے کے بعد بادشاہ نے مندر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ سومنات کا مندر پورے ہندوستان میں مشہور تھا۔ دور دور سے لوگ اس مندر کے بت کو پوجا کرنے آتے تھے۔ ان میں زیادہ تر راجے، مہاراجے اور امیر لوگ ہوتے۔ وہ وہاں قیمتی ہیرے، جوہرات اور زیورات چڑھاوے کے طور پر چڑھاتے۔ اس طرح سومنات کے مندر میں کروڑوں نہیں اربوں روپوں کی دولت جمع تھی، جس پر مندر کے پجاریوں کا قبضہ تھا۔ وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس مندر میں ایک بہت بڑا ہال تھا۔ ایک بہت بڑا بت بغیر کسی سہارے کے اس ہال کے بیچوں بیچ لٹک رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سب تعجب کرتے۔ ہندو اسے بھگوان کا کرشمہ سمجھتے، عقیدت سے اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے اور چڑھاوا چڑھاتے تھے۔ محمود غزنوی نے جب اس بت کو بغیر کسی سہارے کے اس طرح لٹکتے ہوئے دیکھا تو اسے بھی بہت حیرانی ہوئی۔ اس وقت البیرونی اس کے ساتھ تھا۔ بادشاہ نے البیرونی سے اس کی وجہ پوچھی۔ البیرونی نے چاروں طرف سے حال کا جائزہ لیا، دیواروں اور بت کو ٹھونک بجا کر دیکھا، چھت کا غور سے معائنہ کیا، فرش کو نہایت توجہ سے دیکھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے بادشاہ سے کہا، دیواروں کے چاروں کونوں، چھت اور فرش کے بیچ سے کچھ پتھر نکالے جائیں۔ بادشاہ نے حکم دیا۔ حکم ملتے ہی مزدور بلائے گئے۔ وہ کدال اور پھاوڑے لے کر جوں ہی آگے بڑھنے مندر کی پجاری محمود غزنوی کے قدموں میں گر گئے اور منت سماجت کرنے لگے کہ آپ کو جتنی دولت چاہیے ہم سے لیجئے، مگر دیواروں میں سے اور چھت اور فرش کے درمیان سے پتھر نہ ہٹائیے۔ مگر بادشاہ نے ایک نہ سنی اور مزدوروں کو اشارہ کیا۔ شاہی اشارہ ملتے ہی چاروں کونوں کے اوپری حصوں، چھت اور فرش کے درمیانی حصوں سے پتھر نکالے گئے۔ ان پتھروں کا نکالنا تھا کہ بت دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ دراصل یہ کوئی معجزہ یا کرشمہ نہیں تھا۔ پجاریوں نے بھولے بھالے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے پتھروں کی شکل کے زیادہ طاقت والے، زیادہ کشش رکھنے والے مقناطیس دیواروں کے چاروں کونوں اور چھت اور فرش کے درمیان چنوا دیے تھے، جو دور سے دیکھنے میں پتھر معلوم ہوتے تھے۔ بت پتھر کی بجائے لوہے کا بنا ہوا تھا۔ اسے مٹیالے رنگ سے رنگ دیا گیا تھا، جس سے وہ مٹی کا بنا ہوا بت معلوم ہوتا تھا۔ اب جوں ہی پتھر کی شکل کے مقناطیس نکال دیے گئے، بت کا جادو ٹوٹ گیا۔ پجاریوں کی چالاکی، مکاری اور دھوکے بازی کا بانڈا پھوٹ گیا، جس کے ذریعے وہ راجوں، مہاراجوں، امیروں اور غریبوں کو لوٹ رہے تھے۔ محمود غزنوی نے سومنات کے مندر کی دولت سمیٹی اور واپس غزنی کے لیے روانہ ہو گئے۔ بچوں، دیکھا آپ نے البیرونی کتنا بڑا عالم تھا اور کیسا علم رکھتا تھا۔ البیرونی کے بارے میں مزید معلومات انشاءاللہ کسی اور موقع پر پیش کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔